السلام علیکم۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، صدق اللہ العظیم۔ عزیزان محترم، ماشاءاللہ جب میں داخل ہوا تو سیرت سیدنا عمر فاروق کے واقعات آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے تھے، اور میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، اور جن میں یہ 4 خلفائے راشدین جس کا ذکر ہم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ ساتھ اگر زیادہ تر واقعات ملتے ہیں تو یہ 4 خلفائے راشدین کے ملتے ہیں، اور آج ہم سب سے زیادہ اس بات پر حیران ہیں کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین کی زندگی کے حالات جو کچھ ہم جانتے ہیں، ہماری نسلیں اس سے بہت دور ہوتے جا رہی ہیں۔ مجھے تو حیرت یہاں تک ہوئی کہ خلفائے راشدین کس کو کہتے ہیں یہ بھی ہمارے بچوں کو نہیں معلوم۔ عشر مبشرہ کے بارے میں اگر کہا جائے تو کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ ہاں، لوگوں کی صحبت کی وجہ سے دوسروں کے جو واقعات ہیں جو اوپر نیچے اپنے انداز سے دھر لیے گئے ہیں، وہ واقعات ان کو یاد ہیں، لیکن میرے رسول کے یہ خلفائے راشدین جو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین تھے، ایک یار غار ہے، ایک میرے پیارے رسول کے وہ صحابی ہے جس کا ابھی آپ ذکر سن رہے تھے کہ جن کی بات کو اللہ نے اسلام لانے کے بعد، صحبت رسول کے بعد جب آپ نے کوئی بات کہی اللہ نے اس کی تصدیق فرما دی۔ پھر آپ فاروق کے لقب سے اللہ کے رسول نے آپ کو نوازا، فرق کرنے والے، ایک صدیق بنے گواہی دینے والے، دوسرے فاروق بنے، اور تیسرے وہ صحابی رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم جن کی وفات، جن کی شہادت 18 ذی الحجہ کو ہوئی، اور آپ کے سامنے میں نے کچھ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات کو بھی رکھا، اور آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غنی بنایا۔ اور پھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 4تھے خلیفہ اور آپ کے اور میرے حسنین کے والد ماجد
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حیدر بنایا۔ آج مجھے افسوس ہوتا ہے کہ یہ خلفائے راشدین جس کے بعد خلافت کا سلسلہ قائم ہوا، جب میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمائے اور اس وقت کے کچھ لوگوں نے نبوت کے دعوے داری کرنا شروع کر دیا، اور یہ آج سے نہیں ہے، اس زمانے سے ہے۔ جھوٹے نبیوں کا سلسلہ آج سے نہیں ہے، میرے رسول کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد یہ سلسلے شروع ہوئے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان جھوٹے نبیوں کو کیفر کردار تک پہنچایا۔ میرے عزیز دوستو، آج ہمارے اولادوں کو ہم اپنے صحابہ کی سیرت کا مطالعہ کرائے، مگر افسوس یہ ہوتا کہ ہم خود سرکار کی سیرت سے واقف نہیں ہے، تو ہم اپنی اولادوں کو صحابہ کی سیرت سے کیسے واقف کرائیں؟ صحابہ کی سیرت میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم بقدم چلے ہیں۔ حکم کی تعمیل میں انہوں نے اپنے گھر کو لٹا دیا، اپنے گھر کے ہر وہ پسندیدہ چیز لا کر رسول کے قدموں میں رکھ دیا، بلکہ اپنا دل نکال کے میرے سرکار کے قدموں میں رکھ دیا۔ آج بعض لوگ حضرت عمر فاروق سے، حضرت عثمان غنی سے بغض رکھنے والے، اور یہ کچھ لوگ ہیں جو خلافت کو ہی تسلیم نہیں کرتے، کہتے ہیں یہ خلافت ہے ہی نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کیا، اگرچہ کہ بہت سے لوگ ان میں سے بھی اس بات سے انکار کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خلفاء، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد 30 سال خلافت رہے گی، اور اس کے بعد بادشاہت قائم ہو جائے گی، اور یہ 30 سال جو حکمرانوں نے حکومت کی، اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو پہلے خلیفہ ہو، اور آپ کی خلافت گویا میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق ہوئی، اور میرے رسول نے جس انداز سے تمام صحابہ کو جوڑ کر دین کے کام کو آگے بڑھایا، حضرت صدیق اکبر نے اپنے وہی عمل کو جاری رکھا۔ پھر آپ پردہ فرمائے تو آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ مقرر کیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال آپ نے حکومت کیا، اور 10 ساڑھے 10 سالوں میں تقریباً 22,000 مربع گز پہ آپ نے اپنی حکومت کو قائم کیا، اور پھر 22 لاکھ غالباً میں کچھ غفلت میں بول دے رہا ہوں، اور پھر حضرت عثمان غنی کو خلیفہ مقرر کیا گیا، اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 سال آپ نے حکومت فرمائی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2.5 سال کی حکومت کی، اور 500 مہینے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد حکومت قائم ہوئی، جس کے خلیفہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ خلافت جیسے میرے رسول نے فرمایا تھا
اگر یہ پورے تواریخ کو ہم دیکھیں گے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ 30 سال مکمل خلافت کا دور رہا، اور اس کے بعد اگرچہ کہ کام بہت کیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بحری بیڑے بنائے آپ نے، اور اپنے میرے آقا کے احکامات کو دور دور تک پہنچانے کے لیے کئی ممالک کو آپ نے اس کے اسلام میں داخل کیا، اور آپ کا نظام بھی 20 سال تک قائم رہا۔ مگر یہ جو واقعات ہے لوگ اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور یہ بھی بات ذہن میں رکھیے خلافت 20 سال ہی تھی، اب اس کے بعد جو شروع ہوئی ہے حضرت معاویہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد وہ بادشاہت قائم ہو گئی، اور ہم آج تک اپنی اولادوں کو یہ نہیں بتائے کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء نے اس اسلام کے لیے، اس اسلام کو پھیلانے کے لیے، میرے رسول کے دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہر وہ عمل کیا، اور ہر وہ عمل یہ ایسا نہیں کہ عمل کی صرف لوگوں کو تلقین کیا، بلکہ خود عمل کر کے بتایا، خود عمل ایسا کیا کہ بادشاہت میں رہ کر فقیری کی زندگی گزاری، حکومتوں میں تھے، بڑے بڑے عہدوں پہ فائز تھے، لیکن اللہ کا خوف ایسا تھا کہ اپنے گھر میں کوئی غلط عمل ہوتا تو وہ اسے قبول نہیں کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 27 ذی الحجہ کو آپ کے اوپر دشمن نے حملہ کیا، وہ دشمن جو آج بھی زندہ ہے، اور وہ دشمن کوئی اور نہیں، وہ یہودی ہے، وہی یہودیوں نے جس کا سردار اس زمانے میں عبداللہ بن سبا تھا، اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر حملہ کروانے لگایا، اور ایسا حملہ کیا جس کا نام لوگ لینے سے ڈرتے ہیں، اور بعض لوگ اس کی تو خبر کی پوجا کرتے ہیں۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یہ حضرت علی کے چاہنے والے ہیں، تو پھر یہ کیوں نہیں مانتے کہ حضرت علی کے داماد بھی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی صاحبزادی بی بی رقیہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح فرمایا۔ کیوں فرمایا؟ عمر کا ڈیفرنس تھا، مگر حضرت عمر کی خواہش تھی کہ میں رسول کے خاندان سے، رسول کے سلسلے سے جڑ جاؤں، اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فیصلے کو حضرت علی نے قبول فرمایا۔ آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں معلوم؟ آدھی ادھر اڑا دیتے تھے، آدھی ادھر اڑا دیتے، اپنی مطلب کی نکال لیتے ہیں۔ یاد رکھو میرے بھائی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص مشیروں میں اگر کوئی تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی کے ساتھ آپ نے ایسا ہی نہیں، اہل بیت اطہار کا بھی آپ نے بڑا احترام فرمایا۔ آپ خلیفہ وقت تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وقت ملاقات کے لیے تشریف لے گئے۔ جب ملاقات کے لیے گئے تو وہاں دیکھتے کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر باہر کھڑے ہیں، جو حضرت حسین کے صاحبزادے ہیں۔ کہا باہر ٹھہرے ہیں، اندر لے گئے، کہا ابا جان نے اندر آنے سے منع کیا۔ میرے عزیز دوستو، آپ یہ سننے کے بعد وہاں سے واپس جاتے ہیں، کھیلنے لگتے ہیں، دوڑتے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آ جاتے ہیں، کیونکہ آپ کو اطلاع ہو گئی تھی کہ نواز رسول میرے گھر پہ آئے ہیں۔ دوڑ کر باہر آتے ہیں، آگر کہتے ہیں کہ آپ باہر آئے
اور چلے گئے. کہا آپ نے اپنے بیٹے کو اجازت نہیں دی, میں کیسے آ سکتا تھا؟ فرمایا وہ میرا بیٹا ہے اس لیے میں اس پہ حکم چلا سکتا ہوں, لیکن آپ نواز رسول ہے, آپ تشریف لائے تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں آپ کا استقبال کروں. یہ اہل بیت اطہار سے محبت نہیں ہے تو کیا ہے؟ ہمارے کو یہ کہتے ہیں لوگ ہم اہل بیت کو نہیں چاہتے. ارے میاں ہم اہل بیت کو چاہتے ہیں, دعوے دار نہیں ہے, مگر ان کے کام کو کرنے کے لیے اگر جان بھی دینا پڑا تو دینے تیار ہے. ہم کبھی خوف زدہ نہیں ہوتے, ہم کبھی پریشان نہ رہتے. ہم تو چاہتے ہیں میاں کہ ہمارے اہل بیت ہمارے آنکھوں کے تارے ہیں. حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. سبحان اللہ, کیا مقام اللہ نے, اللہ کے رسول نے دیا. اور آپ کی آپ کی والدہ محترمہ, میری اور آپ کی امی جان, وہ امی جان تو نہیں کہوں گا میں, بی بی صاحبہ جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا, بی بی فاطمہ زہرا جو حضرت حسنین کی والدہ تھی, فرمایا کہ یہ میری جنت کی عورتوں کی سردار. میرے عزیز دوستو, خدا را تاریخ پڑھو, خدا را سیرت پڑھو, خدا را یہ واقعات کو زندہ رکھو تاکہ تمہاری نسلوں کو معلوم ہو کہ ہم بھی اہل بیت جاننے والے ہیں. آج ہم ہیں یہاں جو سچے اور حق پرست ہے, اور حضرت علی سے لے کے ہمارے تمام صحابہ جسے رسول نے فرمایا یہ ستاروں کے مانند ہے, ہم ہر کسی کی اطاعت کرتے ہیں. گھر والے باہر والے دونوں ہماری آنکھوں کے تارے ہیں. میرے عزیز دوستو, وقت نہیں ہے کہ اتنا آپ کے سامنے کچھ اور بیان کروں. ایک گزارش کرتا ہوں, آپ لوگ ہمیشہ نظر انداز کر دیتے ہیں, کبھی تو ہماری بات سن لو. منگل کی رات سے 10:30 بجے سے 12 بجے تک سیرت خلفائے راشدین, سیرت صحابہ انشاءاللہ حسامیہ منزل پنج شام میں محفلیں منعقد ہوں گی, جس میں ابو بکر صدیق کی خلافت, عمر فاروق کی خلافت کے واقعات, حضرت عثمان کی خلافت کے واقعات, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے واقعات, پھر حسنین کے واقعات آپ کے سامنے رکھوں گا. میرے عزیز دوستو, اپنی اولادوں کو لاؤ. بڑے بڑے بیگ تو دلا دیے, مگر ایمان جانے کے بعد کیا فائدہ بولو آپ کہ بچہ سب کچھ ہے, مسلمان نہیں. اس لیے صحابہ کی سیرت سے اپنی اولادوں کو واقف کرائیے. میرے گھر کا پتہ پنج شاہ ہے, وہاں آ کے میرے ابا جان کا نام اگر کہہ دیں گے آپ عاقل صاحب کا گھر, اندھا بھی لا کے چھوڑ دے گا انشاءاللہ. تو آپ سے امید رکھتا ہوں میں, آپ اپنے لوگوں کو اور نوجوانوں سے گزارش ہے میری, بیٹے غفلت میں عمر کٹ گئی, اب کر لو کچھ اچھے کام. موبائلوں پہ تم نے زندگی گزاری, اب اپنے کو بدلو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے سیرت پر پڑھو, سیرت کے واقعات کو سنو, صحابہ کی سیرت کے واقعات کو سنو. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.